الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مسلم بن يسار قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى الآية. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبحمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهوره بيده فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبحمل أهل النار يعملون. فقال رجل: فيما الأمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالک والترمذی وابو داود. حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ جب تیرے رب پروردگار نے بنی آدم سے ان کی پیشوں سے ان کی اولاد کو پکڑا، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم الی الآیہ. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آپ سے پوچھا جا رہا تھا تو فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنا دائیں ہاتھ ان کی پیٹھ پر پھیرا، اس میں سے اولاد نکالی اور فرمایا: یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے اور جنتیوں کے کام کریں گے. پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس سے اولاد نکالی، فرمایا: یہ لوگ میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیے اور دوزخیوں کے کام کریں گے. ایک آدمی نے عرض کیا: پس کس واسطے عمل کرنا ہے؟ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پیدا ہی جنت یا دوزخ کے لیے ہو گئے تو وہیں پہنچ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے عملوں میں سے ایک عمل پر مرے گا اور اسی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. جب کسی بندہ کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے کام کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے عملوں میں سے عمل پر مرتا ہے اور اس کے سبب اس کو دوزخ میں داخل کرے گا. یہ مالک، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کی ہے. اس میں کئی باتیں ہیں. پہلی عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں آتا یا وسوسہ رہتا ہے کہ قیامت کو ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟ کتنے کب سے گزر چکے، کتنے کب آئیں گے. کوئی جل گیا، کوئی کہاں مرا، کوئی کہیں کھپ گیا، کسی کا نشان ہی نہیں ملا، تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ آج کی بات نہیں ہے. تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کریم نے ازل میں
آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد کو نکالا۔ تفسیر میں بھی مفسرین نے مختلف ارشاد فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے صرف ارواح کو جمع کیا گیا، لیکن ارواح باپ کی پشت میں تو نہیں ہوتی، روح تو عالم امر میں ہوتی ہے، پشت میں تو مادہ ہوتا ہے وجود کا، وہ شکم مادر میں آتا ہے تو اس میں تو کوئی روح نہیں ہوتی، وہ نطفہ ہی رہتا ہے، پھر خون کی پھٹکی بنتی ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وجود انسانی بنتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے 120 دن میں، تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو باپ کی پشت میں روح تو نہیں ہوتی، اور اگر صرف وجود بغیر جان کے کھڑے کر دیے جائیں تو وہ بھی کوئی بات نہیں بنتی۔ تو گویا حق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسان وجودوں اور روحوں سمیت مکمل انسان بنا کر جمع کیے گئے۔ یہ سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ صرف ایک آدم علیہ السلام کا وجود عالی تھا، دوسرا کوئی وجود ابھی منصب شہود پہ نہیں آیا تھا، ماں ہوا بھی نہیں بنی تھی، ان کا بھی ثبوت نہیں ملتا، ان کی اولاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آگے انسانیت کا۔ تو اللہ ایسا قادر ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو ان کی پشت سے نکال کر کھڑا کر اور علیحدہ کر دیے کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ بدبخت دوزخ میں جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ازل سے دوزخی اور جنتی تو الگ الگ ہے، تو کوئی کیا کرے گا؟ پھر جو بھی کرتا رہے، جنتی نے جنت بھی آنا ہے، دوزخی نے دوزخ۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ بات علم الہی سے متعلق ہے، وہ ازل سے جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا اور انجام کار کہاں پہنچے گا۔ اس نے بندوں کو مجبور نہیں کیا کہ تم خواہ مخواہ دوزخیوں کے کام کرو گے اور تمہیں میں دوزخ میں عذاب دوں گا، یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں، اس کا علم ازلی ہے، اس کی ذات قدیم ہے، اس کے علوم بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مخلوق کو میں اختیار دوں گا، نیکی کا راستہ سمجھاؤں گا، کتابیں نازل کروں گا، نبی بھیجوں گا، لیکن یہ جو بدبخت ہیں یہ بات نہیں مانیں گے، یہ پھر جہنم میں جائیں گے۔ یہ نیک وقت لوگ ہیں، یہ انبیاء کا اتباع کریں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بات علم الہی سے ہے، آپ کا امتحان ہے، اللہ نے آپ کو توفیق عمل دی ہے، نیکی اور بدی سمجھا دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستہ واضح کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے سامنے ہیں، اللہ کے شکر کی راہ اختیار کر لے یا کفر کی راہ اختیار کر لے، انسان کو اختیار ہے، لہذا عمل کرو۔ جو جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں فطرتاً ان کا مزاج ان چیزوں کو پسند کرے گا جو اہل جنت کے لیے چاہیے۔ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کے مزاج ہی بگڑ جائیں گے، انہیں وہ باتیں پسند ہوں گی جو انہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے مزاج بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر کبھی انہیں خیال آ جاتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، رجوع اللہ کر لیتے ہیں، نیکی اختیار، ان کا انجام نیک ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکی کرتے رہتے ہیں، بھلائی کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے، پھر کسی سطح پر آ کر انہیں کوئی دنیا کا لالچ یا اپنی بڑائی کا لالچ یا کسی گناہ کا خیال آ جاتا ہے، ادھر بدل جاتے ہیں، تو انہیں عمر بھر کی نیکیاں
ضائع ہو جاتی ہیں، انجام برائی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ چونکہ مرتے دم تک حتیٰ یاتی عقل یقین، موت کے آنے تک انسان کے پاس اختیار ہے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد نہیں مسئلہ کیا تھا، کوئی شرعی مسئلہ تھا، اس پر حضرت بہت تلاش و جستجو کرتے رہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اب مجھے یاد نہیں مسئلہ کیا تھا، کبھی یاد تھا بھول گیا، مدت ہو گئی، 40-45 سال پرانی بات ہے، تو وہ سارا وہ مسئلہ یاد نہیں، بات یاد ہے۔ تو وہ الجھ رہا تھا، ایک کتاب سے دوسری، دوسری سے تیسری، ان کی شرحیں دیکھیں تو بات صاف نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا قاضی صاحب آئیں نہ بیٹھیں، مصنف سے خود بحث کر کے دیکھتے ہیں کہ اصل انہوں نے بات، ان کا مقصد کیا، انہوں نے لکھا کیا ہے۔ اب مصنف پتہ نہیں کہیں پہلی دوسری صدی تیسری صدی ہجری کے تھے، مدت ہوئی دنیا سے گزر چکے، مراقبے کیے گئے جی، مصنف بہت بڑے عالم تھے، بہت معروف، بہت بڑے عالم، اور بہت بڑا کشف ہوتا تھا انہیں، بہت بڑے صاحب مشاہدہ تھے۔ انہوں نے ایک کتاب اس زمانے میں لکھی تھی اور اس میں انہوں نے آج کے حالات لکھے تھے کہ دنیا میں کیا کیا ہوگا۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں، ایک دو چیزیں مجھے جو یاد رہے گی کہ روشنی سوا نیزے پہ آ جائے گی۔ انہوں نے سٹریٹ لائٹس کا مشاہدہ کر کے تو بجلی کے کھمبوں کو سوا نیزے کہہ کے گلیوں میں سوا نیزے پہ روشنی ہوگی، اور ہوائی جہاز کے بارے انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ ایسی سواری ہوگی جو مہینے کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گی اور وہ زیرو نہیں ہوگی۔ جتنی انہیں سمجھ آ سکی تو انہوں نے آج کے حالات بھی اپنے ان مشاہدات میں لکھے، بہت مشاہدات ان کے واضح تھے۔ جب مراقبہ کیا گیا تو پتہ چلا جی ان سے تو بات نہیں ہو سکتی، وہ تو سخت عذاب میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت نے فرمایا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا صوفی صاحب مشاہدہ، ہو کیا گیا اسے؟ حضرت کے مراقبات مجھے یاد ہے اس وقت آخری عرشوں میں تھے، 8ویں میں تھے یا 9ویں میں تھے، یہ مراقبات حضرت جی کے چل رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا قاضی صاحب آئیں، ان پہ توجہ کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں کہ عذاب ہٹ جائے۔ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، کوڑے برس رہے ہیں، سخت عذاب ہو رہا ہے۔ بڑے زور سے القاء کیے گئے، یہ وہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا، وہی حالت وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت نے فرمایا قاضی صاحب یہ کام ہم سے تو تکڑا ہے، اسے بارگاہ رسالت میں لے چلے۔ چنانچہ مراقبے میں صورتحال بارگاہ نبوی میں پیش کی گئی۔ جب عرض گزاری گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رخ انور پھیر کر نگاہ فرمائی تو وہ مارشا رک گئی، وہ جو دھواں گرمی تھی ختم ہو گئی، بیڑیاں کٹ کر گر گئیں، اور وہ سارا جو عذاب کا سما تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب عذاب ہوتا ہے تو شکل انسانی نہیں رہتی، کسی جرم پر ہوتا ہے تو جس مزاج کا جرم ہو، وہ جس جانور کا مزاج و شکل اس طرح ہو جاتی، تھوڑی دیر میں ان کی شکل بھی درست ہوگی، کیونکہ ایمان تو باقی تھا، خطا پر عذاب ہو رہا۔ کچھ درست ہوئے تو حضرت نے وہ مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے یار ابھی تو میری ہڈیاں دکھ رہی ہیں، ذرا مجھے دم لینے دو، میں عرض کرتا ہوں۔ پھر بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوڑے کپڑے عطا فرمائے، فرمایا ایک اس کو پہنا دو، ساری کمی دور ہو جائے گی، اشاش بشاش ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا حضرت جی کو یہ آپ کے لیے ہے، لیکن یہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، جب آپ آئیں گے تو آپ کو دے دیں۔ مجھے یہ اچھی طرح یاد۔ چنانچہ پھر ان سے وہ مسئلہ حضرت نے ڈسکس کیا تو پوچھا یہ گیا کہ چلو مسئلہ تو ہو گیا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنے مناظر، اتنے مشاہدات، اتنا عمر بھر کا مجاہدہ، تو ہوا کیا؟ کہنے لگے اسی کشف اور مجاہدے نے مجھے مروا دیا۔ بے پناہ کشف ہوتا تھا، میں صدیوں کے فاصلے ناپ کر صدیوں بعد اور صدیوں گزری ہوئی بات دیکھ لیتا تھا۔ وہ کشف پر جو بھروسہ تھا وہ مجھے مروا گیا۔ جب نزع کا وقت آیا تو میرے سامنے ایک واضح کھلی سڑک، اس کے ساتھ ایک اور روشن سڑک، 2 سڑکیں بنی۔ اتنے میں نے دیکھا تو ایک تیسرا راستہ بھی بڑا پھولوں سے سجا ہوا اور بڑا خوشنما بن گیا۔ مجھے آواز آئی کہ ادھر آ جاؤ بھائی، یہ راستہ بڑا مزیدار ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا چلو دیکھو اس پہ چلتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا، ارادہ کیا، قدم اٹھاتا ہوں پھر رک گیا۔ میں رک تو گیا لیکن اس ارادے سے میری منازل سلب ہو گئی، نیکیاں سلب ہو گئی، میں عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ کیونکہ پہلے 2 راستے قرآن اور حدیث تھے، یہ شیطان نے پیدا کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا تجھے اپنے کشف پہ اتنا اعتبار ہے، جو میں نے راستے پیدا کیے ان کے مقابلے میں تو راستہ چنتا ہے؟ میں گرفتار عذاب ہو گیا، چلا نہیں۔ فرماتے تھے اگر میں قدم رکھ دیتا تو ایمان بھی سلب ہو جاتا، کبھی نجات نہ ہوتی، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا، اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو نزدیکیاں رہا بیش ببد حیرانی، جن کے مناظر یا مقامات زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے احتیاطیں اور آداب بھی بہت کڑے اور زیادہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا، وہ جانتے ہیں کہ کون جہنم میں جائے گا، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے افراد کو جسموں اور روحوں سمیت نکال کر کھڑا کر دیا الگ الگ کہ یہ لوگ کام جنتیوں کے کریں گے، یہ فرمایا تم عمل کرو، جو جنت جانا چاہے گا اللہ اس کا مزاج جنتیوں کا بنا دے گا، وہ جنت کے جانے والے کام اسے آسان لگیں گے، دوستیوں والے مشکل لگیں گے۔ جو نافرمانی کا فیصلہ کر لے گا، جہنم جانا چاہے گا، اسے دوستیوں والے کام آسان لگیں گے، جنتیوں والے مشکل۔ اس کے لیے اسے نماز کے لیے اٹھنا بہت محال لگے گا، ساری رات جا کے مارنا اسے آسان لگے گا، ساری رات بھاگ دوڑ کرنا، قتل و غارت کرنا، دہشت گردی کرنا، بدکاری کرنا، لوگوں کا مال چرانا، یہ اسے آسان لگے، اور اٹھ کر وضو کر کے سجدہ دینا اس سے بڑا مشکل لگے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جدھر کا تم فیصلہ کرو گے، انتخاب کرو گے، وہ راستہ آسان کر دیا جائے گا، مزاج ایسا بنا دیا جائے گا، لہذا عمل کریں اور محنت کریں۔